اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب جنوں کو۔ تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ آپ کو اب چلتا ہے 3واں مہینہ ربیع الاول کا 17 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیث ہیں اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں۔ ایک رحم دل ماں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر ایک مانگنے والی آئی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں صرف 3 کھجوریں تھیں۔ آپ نے وہ کھجوریں ان کو دلوا دی۔ اس عورت نے ایک کھجور ان بچوں کو دی اور ایک کھجور خود اپنے منہ میں ڈال لی۔ دونوں بچے اپنا حصہ کھا کر اپنی ماں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت بھوکے ہوں اور ایک کھجور سے ان کا کام نہ چلا ہو۔ جب ماں نے بچوں کی بھوک کی یہ حالت دیکھی تو اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے وہ کھجور بھی خود کھانا پسند نہیں کیا جو منہ میں ڈال چکی تھی۔ چنانچہ اس نے فوراً اپنے منہ سے کھجور نکالی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر آدھی کھجور دونوں بچوں میں بانٹ دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ماں کی محبت اور اس کی ممتا کا یہ منظر دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رہا نہیں گیا اور آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو روتے دیکھا تو پوچھا، اے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ایک ماں اور اس کی شفقت کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر پورا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بیٹی دی جائے اور پھر اس کی اچھی تربیت کرے تو یہ بیٹی اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ 2واں قصہ اللہ کی قدرت کے بارے میں، نمک کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ زمین کی کانوں اور سمندروں کے کھارے پانی سے ہمیں نمک عطا کرتا ہے۔ سمندر کے پانی سے نمک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کھارے پانی کو چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں جمع کیا جاتا ہے، پھر سورج کی دھوپ اور گرمی سے پانی جذب ہو جاتا ہے اور نمکین مادہ زمین کی سطح پر نمک بن جاتا ہے، جس کو ہم اپنے کھانے پینے کی بے شمار چیزوں میں شامل کر کے مزیدار بنا لیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی اپنے قدرت سے پانی کے اجزاء کو ختم کر کے ہمارے لیے نمک پیدا کرتا ہے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں۔ دین میں پیدا کی ہوئی باتوں سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں نئی پیدا کی ہوئی باتوں سے اپنے کو الگ رکھو، اس لیے کہ دین میں نئی پیدا کی ہوئی ہر بات بے اصل ہے اور ہر بے اصل بات گمراہی ہے۔ ابو داؤد 4607 ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ کیا خلاصہ کرتے ہیں گے تو اس میں شریعت کے خلاف دین میں پیدا کی ہوئی نئی باتوں سے بچنا ضروری ہے کیونکہ وہ گمراہی کا سبب ہے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، بلندی پر چڑھنے اور اترنے پر ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کے لوگ
جب بلندی پر چڑھتے تو تکبیر اللہ اکبر، اور جب نیچے اترتے تو تسبیح تو سبحان اللہ ہی پڑھتے۔ ابو داود 2599 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ اہل و عیال کو تو فیملی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی اپنے اہل خانہ پر ثواب کی نیت سے خرچہ کرے تو یہ خرچہ کرنا اس کے حق میں صدقہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث 55 ابو مسعود رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ گناہ کے بارے میں، جھوٹ کی نحوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ ترمذی 1972 ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، دنیا سے بے رغبتی کا فائدہ کا تو محبت کرے نہیں تو دنیا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خواہش کا نہ ہونا جسم اور دل کے لیے راحت ہے، اور دنیا کی آرزو رنج اور غم کو بڑھاتی ہے۔ کنز الامل 6062 طوس علیہ رحمۃ اللہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن آسمان کا پھٹنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن آسمان پھٹ کر بالکل کمزور ہو جائے گا، اور فرشتے آسمان کے کناروں پر آ جائیں گے، اور تمہارے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے تو تمہاری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکے گی۔ سورہ حقہ 16، 17، 18 آیت میں ہے سو یہ قیامت کے دن کے بارے میں۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، نیل اور مہندی سے بالوں کو رنگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے عمدہ چیز جس سے تم سفید بالوں کو رنگین بناؤ مہندی اور نیل ہے۔ ابو داود 4205 ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ مہندی ہم ناک معلوم نیل کتے سو کسے کتو ایک پودا ہے جو میدانی علاقوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پتے زیتون کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر اس کے پتوں کو نچوڑ کر 2 تولے کی مقدار پی لیا جائے تو سخت کھے آتی ہے۔ کتے کے کاٹنے پر مفید ہے۔ مہندی اور نیل کو ملا کر لگانے سے بالوں کا رنگ سرخ اور سیاہ کے درمیان ہو جاتا ہے۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں، ناجائز طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ، مگر جو مال آپس کی رضامندی سے کی ہوئی خرید و فروخت سے حاصل ہو تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ سورہ نساء 29 آیت میں ہے سو۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 17 ربیع الاول کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 18 ربیع الاول کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔